بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالى وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت کلام پاک، ہماری محنتیں، ہمارے صبر کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کی 2 مجلسوں سے ایسی شخصیتوں کے تعلق سے گفتگو جاری رکھی جن کا تعلق جہاد کے میدان سے تھا، جو بڑے بڑے مجاہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا اور زبردست اللہ والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے زبردست دین کی خدمت لی۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی خیرات کو جمع کر دیا۔ ایسی شخصیت تقریباً سارے عالم اسلامی میں بہت ہی کم نظر آتی ہیں، اور ایسی خوبیاں اور ایسی خصوصیتیں بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آئی ہیں میرے دوستوں۔ حجاج بن یوسف الثقفی ایک مشہور ظالم تھا اور مشہور قاتل تھا، اور اس کا ظلم اور اس کا جبر بہت مشہور ہے۔ یہ اصل میں طائف سے اس کا تعلق تھا، لیکن بڑائی حاصل کرنے کی خواہش میں اس نے طائف چھوڑا، جا کے عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس نے تعلقات قائم کر لی، اور عبد الملک بن مروان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کوفے کے سرکشوں کو دبائیں۔ کوفہ ایک علاقہ ہے میرے دوستو جہاں ہر قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پر مرتے بھی ہیں، تو ایسی جگہ کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک زبردست سپہ سالار اور ایک گورنر کی ضرورت پڑی اس وقت کے خلیفہ کا۔ تو اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، تو حجاج بن یوسف نے وہاں کے لوگوں کے برخچے اڑا دیے۔ خون گویا کہ اس کے لیے پانی پینے کے برابر تھا، اور اس کی مجلس خون کا حمام ہوا کرتی تھی، اور اس حد تک اس نے بے تحاشا خون بہایا، اور زبردست خطیب تھا اور عربی زبان میں سے غیر معمولی مہارت تھی۔ اسے لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، ہے نا؟ ایسا آدمی تھا کہ جب پہلی مرتبہ کوفہ آیا تو مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، اور پورے چہرے کو اس نے ڈھانک رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور جیسے خطبہ اس نے شروع کیا کوفہ والوں نے کنکریاں ماری، اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ صحیح معنی میں راستے میں نہیں آنا چاہتے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھجوریں اپنی جھاڑیوں میں پک گئی ہیں،
توڑنے کا موقع آ گیا ہے. معنی یہ کہ اب لوگوں کے سروں کو گرانے کا موقع آ گیا ہے. اور اس نے منبر سے اترا اور اس کے بعد دہلیز پر رک گیا اور جتنے بھی لوگ جاتے ہیں پکڑ کر کہتا کہ اس کے ہاتھ کو مارو, وہی ہاتھ پر مارتے, وہی ہاتھ گرا دیتے. ایک کو پکڑتا کہتا کہ اس کے پیر کو مارو, اس کے پیر کو مار دیتے. تو صرف ایک خطبے میں پورے کوفہ والوں کو اس نے قبضے میں کر لیا. تو کسی سے مرعوب اور کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور ایسی زبان بولتا تھا کہ مجلس کو گرمانے کے لیے اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے, کسی سے ڈرتا نہیں؟ کہا کہ نہیں, کسی سے ڈرتا نہیں. ہاں یہ ایک آدمی ہے جس سے میں کافی متاثر ہوں اور کافی اس سے ڈرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جمعے میں, وہ صاحب داخل ہوتے ہیں سیدھے طرف سے اور جیسے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور منور چہرہ, سفید بال, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آدمی زمین میں فرشتہ ہے. ہاں یہ ایک آدمی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ الحسن البصری. الحسن البصری. عزیز دوستو, آج ہم انہی کے تعلق سے سننے والے ہیں. یہ شخصیت الحسن البصری جن کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے تمام قسم کے خیرات کو ان کے اندر اللہ نے رچ بسا دیا اور بہت ہی نیک آدمی تھے اور بہت ہی حق کو تھے. اللہ کے راہ میں برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا کوئی ان سے سیکھے. اور ہر فن مولا تھے. جیسے اردو کا محاورہ ہے 10 انگلیاں 10 چراغ, یہ بالکل محاورہ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کے حق میں بالکل صحیح صادق آتا ہے. یہ مدینے میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ کا نام خیرہ تھا اور ان کے والد کا نام یسار. یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں پیدا ہوئے. جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ 21 ہجری کا زمانہ تھا اور ان کے والدہ اور ان کے والد دونوں غلام تھے. ان کے والد جن کا نام یسار تھا یہ زید بن ثابت کے غلام تھے. زید بن ثابت الانصاری جو بہت بڑی شخصیت گزری ہے اور جن کے احسانات و کرم آج تک ہر مسلمان پر ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پورے قرآن کو جوڑا. قرآن کو کتاب کی شکل دینے والے یہ ہستی ہیں. ہر وہ آدمی جو قیامت تک کے قرآن کے حرفوں کو پڑھے گا سب کا سب میرے دوستو زید بن ثابت کے حق میں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افرادکم زید, تم میں سے سب سے زیادہ میراث کا علم رکھنے والا زید ہے. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جو خلفاء راشدین میں زید بن ثابت کا فتویٰ معتبر مانا جاتا تھا. تو ان کے یہاں ایک غلام تھے جن کا نام یسار, وہ الحسن البصری کے والد تھے. اور ان کی والدہ جن کا نام خیرہ تھا یہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین میں سے ایک, ان کی لونڈی تھی. تو والد غلام اور والدہ لونڈی, ایسی جگہ پیدا ہونے والے میرے دوستو اتنا بڑا نام لیے اور ساری دنیا میں ان کے آج تک شہرت ہے. کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں وہ مکمل نہیں مانی جائے گی اگر حسن بصری کا نام نہ ہو. امام بخاری اور مسلم اگر کہیں پر بھی الحسن کہے تو اس سے مراد میرے دوست الحسن البصری. ان کی روایتوں میں کوئی جھوٹ اور کوئی میل ملاپ کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو بات کہیں 100% صحیح ہوتی ہے. اور تفسیر میں اتنی مہارت کہ تفسیر کی کتابیں پوری کی پوری ان کے نام سے بھری پڑی ہیں. اور فقہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہارت دی, ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کی تو ان کی فقہی آراء کو جمع کیے تو 7 والیومز میں نکل آئے. تو ہر فن مولا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے مجاہد کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے مجاہد ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ابن المحلب, مشہور مجاہد تھے. وہ خراسان اور بلاد ماوراء نہر کے ذمہ دار تھے اور زبردست شہرت تھی ان کی جہاد کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاد کے میدان میں ہمارے ساتھ حسن بصری آ جائے تو ہم حسن بصری کو آگے کرتے ہیں کیونکہ شجاعت میں, دلیری میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور عربی زبان میں اتھارٹی,
عربی زبان میں حسن البصری نے کہہ دیا اتھارٹی ہے، اس پہ انہوں نے سیل لگا دیا گویا۔ تو ایسی زبردست شخصیت میرے دوستو، ان کے والدین دونوں غلام تھے، دونوں غلام تھے۔ عام طور پر لوگ آ کر پوچھتے ہیں یہ غلام یا لونڈیوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے، کیا اس میں بے حیائی نظر نہیں آتی، کیا اس میں ظلم نظر نہیں آتا؟ تو میں تھوڑی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ یاد رکھ لیجئے، وہ آدمی غلام بنتا ہے، وہ عورت لونڈی بنتی ہے اسلام میں جو آپ کے خلاف آپ کو قتل کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں آئے ہوں۔ ایسے لوگوں پر اگر مسلمانوں نے انہیں قبضہ کر لیا تو انہیں چاہیے کہ قتل کریں۔ وہ آدمی جو آپ کو مارنے کے لیے آئے، آپ اسے چھوڑ دیں گے، آپ اسے قتل کریں گے، لیکن اسلام نے ایک دروازہ یہ کھولا کہ تم ان پر کرم کر کے انہیں زندگی بخشو، لیکن ایک شخص کے وہ تمہارا غلام بن کر ہے نا۔ اصل میں تو اس کی زندگی ختم کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے آپ کو مارنے کے لیے تلوار نکال کے میدان میں آیا۔ تو ایسے آدمی کو آپ نے اگر قبضہ کر لیا تو اسے آپ بطور غلام اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہ اسلامی قانون ہے۔ اور اس کے بعد لونڈی جو آپ کے خلاف جنگ کے میدان میں آئی، یا پھر آپ نے بستی پر حملہ کیا، بستی والوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، لڑائی ہوئی، آپ نے بستی کو قبضے میں کر لیا، تو وہاں کی عورتیں جو مشرکات ہوتی ہیں وہ لونڈی بن جائیں گی۔ تو میرے دوستو، یہ جب غلام ہو پھر لونڈی ہو، یہ ایک سمجھیے کہ ایک چیز ہے آپ کے پاس جسے آپ چاہے تو بیچیں، چاہے تو استعمال کریں، چاہے تو گھر میں رکھیں۔ تو غلام اور لونڈیوں کا ایک مدت تک بہت چرچا تھا۔ 1950 کے بعد یہ سلیوری سسٹم کو دنیا میں ختم کیا گیا، دنیا میں انسانوں کی سلیوری کو ختم کیا گیا، اور پوری بستیوں کو سلیوری بنانے کا سسٹم ان لوگوں نے شروع کر لیا ہے نا۔ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ یہ کو غلام بناتے تھے، لیکن انہوں نے سلیوری ختم کر کے کیا یہ کہ پوری کی پوری بستی کو سلیوری۔ اب ہمارا پورا ہندوستان میرے دوستو غلام ہے، یاد رکھ لیجیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ہندوستان میں کما رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے پورا ہندوستان غلام ہے، اتنا قرض دار ہے کہ ہر آدمی پر اگر قرض ہندوستان دینا شروع کر دے تو بھیڑ نہیں سکتا ہندوستان، پورے ہندوستان کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ ایسے کتنے ملکیں ہیں جو غلام بن گئی ہیں یہودیوں کے پاس۔ انہوں نے بینک کا سسٹم ایجاد کیا اور دوسرے نئے نئے نام سے سسٹمز لاتے ہیں، سننے کے لیے بڑے بہترین ہوں گے، سننے کے لیے آپ سمجھیں گے کہ سارے لوگوں کو فائدے ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھ لیجیے اس میں فائدہ صرف ان کا ہوتا ہے اور بستیوں کو یہ لوگ غلام بناتے جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ غلام اور لونڈی کا مسئلہ، اس میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک ورکشاپ چلائیں گے، اس میں یہ غلامی کا مسئلہ، یہ سلیوری سسٹم کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، کون غلام ہے اور کون غلام نہیں ہے، کیسے غلام ہوتے ہیں اور کیسے غلام نہیں ہوتے، اور اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے راستے اختیار کروائے اور کیسی کیسی تعلیم دی اسلام نے۔ تو اسلام نے جو تعلیم دی اگر اس پر عمل کیا جائے تو میرے دوستوں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نام صرف رہ جائے گا اور اندر جو غلامی کا جو پھٹا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اسلام نے اسے عمل کر دکھایا، یہی کچھ ہوا ہے نا۔ ہم تابعین کے زمانے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے گورنرز، حکمران، مدبرین، یہ سب غلام ہیں، یہ سب غلام ہوتے ہیں، ان کے آبا و اجداد غلام ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہیں اتنی چھوٹ ملتی ہے، اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ یہ لوگ بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا حسن بصری کے والد والدہ دونوں غلام تھے، لیکن اسلام نے انہیں اتنی فیسلٹیز دی اور اتنے ان کے لیے راستے ہموار کیے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے الحسن البصری کے نام سے، جو آگے چل کے کئی صحابہ کو تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ان کی والدہ تھی جن کا نام تھا خیرہ، یہ ام سلمہ کی لونڈی تھی۔ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، اور یہ جو خیرہ تھی ام سلمہ کے گھر میں رہتی تھی، اور حسن البصری انہی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب حسن البصری پیدا ہوئے تو خیرہ نے اپنے بچے کو لے کر مائی ام سلمہ کے پاس جا کر دیا، اور مائی ام سلمہ دیکھی بچے کو تو بہت پسند آیا بچہ، اور بچے پر فدا ہو گئی، اور بچے کو اپنے پاس لے لی، کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گی، اور اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اس بچے کو دودھ پلایا ہے، اور وہ دودھ کس کا ہے میرے دوستو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خون
دودھ بنا وہ دودھ کو پیے ہیں الحسن البصری میرے دوستوں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو اخلاق جو آئے ایسے اخلاق کے جنہیں علی بن حسین زین العابدین جعفر الصادق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اخلاق میں ہم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں ایک یہودی بطور ٹیننٹ آیا ہے اور یہودی روزانہ یہ دیکھتا کہ حسن البصری صبح فجر کی نماز پڑھ کر آتے تو گھر میں سے ایک بکیٹ لے کے جا کے سجدے بھائی روزانہ 25 سال سے دیکھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ یہودی نے پوچھ لیا کہ آخر یہ بکیٹ آپ کہاں لے کر جاتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ تمہارے گھر سے ٹوائلٹ میں پانی گرتا ہے اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں. کہ تمہارے گھر سے ٹوائلٹ میں نیچے پانی گرتا ہے وہ پانی اٹھا کے پھینکتا ہوں. تو یہودی نے کہا کہ 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ تک آپ نے اف بھی نہیں کہا. تو حسن بصری نے کہا کہ اخلاق ہے محمد رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل بار بار آ کر مجھے پڑوسی کے تعلق سے تاکید کرتے رہے. میں یہاں تک ڈرنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے. تو پڑوسی کا حق ہے اور اسلام نے تعلیم دی ہے. جب یہ باتیں یہودی نے سنی تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہو گیا. تو اخلاق اتنے عمدہ ان کے اندر اس وجہ سے آئے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کچھ حصہ ان کے جسم میں مل گیا تھا میرے دوستوں. تو ام سلمہ نے یہ دودھ پلائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پرورش پائی اور بچپن کے 14 سال تک یہ مدینہ میں رہے اور مدینہ میں ان کی پرورش ام سلمہ کے ماتحت اور دوسرے ازواج مطہرات ان کی پرورش کرتی تھی. اور عمر بن خطاب ان کو بچپن میں دیکھتے تو انہیں دیکھتے ہی دعا کرتے اللہم فقہہ فی الدین وانشر خبرہ بین الناس. اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اسے دین کی سمجھ دے اور اسے لوگوں میں شہرت دے لوگوں میں اس کی بات کو پھیلا دے. عمر بن خطاب کی ان کے لیے خاص دعا ہوا کرتی تھی. اور عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ بچپن ہی سے ان کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے اور سب کہتے تھے کہ اے کاش ہمارا بچہ ایسا ہوتا ہم کو ایسے بچے نصیب ہوتے. اتنے بہترین اخلاق والے تھے میرے دوستوں حسن البصری. اور یہ 14 سال تک مدینہ میں رہے اور جیسے آپ نے سنا محمد رسول اللہ کے گھروں میں انہوں نے پرورش پائی. کبھی ماں عائشہ کے حجرے میں ہے کبھی ام سلمہ کے حجرے میں ہے کبھی دوسرے امہات المومنین کے حجرے میں ہے. یہیں پر پرورش پائی. اور کہتے ہیں کہ میں جب 14 سال کا تھا تو میں ان حجروں میں کھیلتا تھا تو میں اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ چھت کو لگتا تھا. ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر حسن البصری سے پوچھا کہ کیف کان بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے ہوا کرتا تھا. آپ ہی صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ ان گھروں میں آپ نے کھیلا ہے آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. تو حسن البصری نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا گھر کیسا تھا. محمد رسول اللہ کا گھر ایسا تھا کہ اگر ہم ہاتھ اٹھاتے چھت ہمارے ہاتھوں کو بڑی آسانی سے لگ جاتا اور اگر اس میں سے 2 آدمی ایک وقت سو جائے تیسرے کو سونے کا موقع نہیں ملتا. اس میں ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے دوسرا آدمی سو نہیں سکتا. یہ تنگ حجرے تھے جہاں محمد رسول اللہ نے ساری دنیا کو پیغام پہنچایا. یہ چھوٹے کھوٹریاں ہیں جہاں پر بیٹھ کے محمد رسول اللہ نے کسرا اور قیصر کے ایوانوں کو ہلایا. یہ چھوٹی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ نے ساری دنیا کو تعلیم دی. یہاں پر بیٹھ کر ساری دنیا کو محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی بندگی بجا لانی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کیسے نماز پڑھنا چاہیے کیسے نیک ہونا چاہیے. یہ خالق کائنات جس نے ساری دنیا بنایا جس نے کہا کہ میری عبادت کے لیے میں تم کو پیدا کیا ہوں تو یہ عبادت کیسی ادا کی جائے یہ محمد رسول اللہ نے سارے لوگوں کو انہی چھوٹے چھوٹے کھوٹریوں میں میرے دوستوں محمد رسول اللہ نے تعلیم دی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرات میں بیٹھ کر گفتگو کرتے مسجد میں ان کی باتیں سنائی دیتی. اس معاملے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. بعض لوگ آئے آ کر مائی عائشہ سے پوچھے مائی عائشہ محمد رسول اللہ کے کپڑے کیسے تھے. مائی عائشہ نے کہا کہ رک جاؤ. اندر گئی جا کر اندر سے 2 کپڑے لائی اور 2 کپڑے ٹاٹ کے تھے. کہا کہ محمد رسول اللہ جو وفات پائے ان کی جسم یہی 2 کپڑے تھے. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ تھے محمد رسول اللہ. حسن البصری کہتے ہیں کہ گھر جب ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے تو چھت کو یہ ہاتھ لگ جایا کرتے تھے. اتنے چھوٹے گھر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کے بعد میرے دوستو جعفر الصادق حسن البصری کے تعلق سے کہتے ہیں
ذلك الرجل يشبه كلامه كلام النبيين. یہ جو حسن البصری ہیں ان کی باتیں انبیاء کی باتیں جیسی ہیں. یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ تعلیم دیتے ہیں تو بالکل انبیاء جیسے ہوتی ہیں. یعنی اتنے عمدہ ان کے اخلاق ہوا کرتے تھے. اور میرے دوستو جب ان کی عمر 15 سال کی ہوئی یہ مدینہ چھوڑے, مدینہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے, کیونکہ ان کے والدین انہوں نے مدینہ چھوڑا اور جا کر بصرے میں آباد ہو گئے. تو کیوں؟ عمر بن خطاب اور اس کے بعد کے زمانے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے 2 بستیوں کو بنایا عراق میں. ایک بستی کا نام ہے کوفہ, دوسری بستی کا نام ہے بصرہ. یہ 2 بستیوں کو باقاعدہ عمر بن خطاب نے بنایا. حالانکہ بڑے بڑے میدان تھے, یہاں پر باقاعدہ گھروں کو بنایا, سڑکیں تعمیر کی اور لوگوں کو لا کر بسایا. تو یہ عام حکم تھا مکہ مدینہ میں کہ لوگ اگر چاہیں تو جا کے بصرہ میں بس جائیں. تو کئی لوگ نکلے, جا کر بصرہ میں بس گئے. تو حسن البصری کے والدین نکلے, جا کر بصرہ میں بس گئے. تو اس کے بعد سے یہ الحسن البصری کے نام سے مشہور ہو گئے اور ان کی کافی شہرت تھی جن کی تفصیلات سننے والے ہیں. اسی طریقے سے ایک صاحب جن کا نام خالد بن صفوان, ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بصرہ میں ہم سنتے ہیں کہ ایک صاحب ہے جن کا نام الحسن البصری, جن کا نام ہے الحسن البصری. یہ خالد بن صفوان جہاد کے لیے ایک بہت دور ایرانی علاقے میں گئے تھے. وہاں کے مجاہدین جمع ہو گئے, جمع ہو کر پوچھا کہ آپ کی بستی میں, آپ بصرہ سے ہیں, آپ کے بستی میں الحسن البصری کے نام سے ایک صاحب ہے, ان کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں, کیا آپ ان کے تعلق سے جانتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا. تو خالد بن صفوان نے کہا الحسن البصری میرے پڑوسی ہیں, الحسن البصری ہمارے مسجد کے امام ہیں, میں ان کے پاس جا کے نماز پڑھتا ہوں, میں تمہیں ان کے تعلق سے پوری تفصیل سناتا ہوں, سن لو. کہتے ہیں کہ سریرتہ کعلانیتہ, یہ آدمی کی خوبی ہے کہ یہ آدمی جیسے رات کے اندھیریوں میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے رہتا ہے ویسے ہی پبلک میں اس کی زندگی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی تعریف ہے میرے دوستوں, یہ بہت بڑی تعریف ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ پبلکلی ان کا چہرہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اکیلے کمرے میں جاتے ہیں, جب ان کی زندگی لوگوں کے نظر سے ہٹ کر ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنا صحیح رنگ دکھاتے ہیں. مومن وہ ہے جس کی سریرت علانیت دونوں ایک ہو جائیں, جو پبلکلی جیسے زندگی گزار رہا ہے ویسے اپنے گھر میں بھی زندگی گزارے, اپنے کمرے میں جب وہ چھپتا ہے تو تب بھی اس کی ویسے ہی زندگی ہو. اگر کسی نے دونوں کو ایکول کر لیا میرے دوستو, اس نے تقوی کا مزہ چکھ لیا, اس نے تقوی کا مزہ چکھ لیا, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یہ بہت دقت والی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں تو دینی باتیں کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ بیانات تقریریں سنائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سخی داتا ثابت کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے عادات و اطوار عمدہ بنا کر دکھائیں, لیکن صحیح حکم آپ پر اس وقت لگایا جائے گا جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کے اخلاق کیا ہے, وہاں پر آپ اللہ کے ساتھ کیسے ہیں, وہاں پر آپ کا ایمان کیا ہے, وہاں پر آپ کا تقوی کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی نے دونوں کو ایک بنا لیا, دونوں کو ایک بنا لیا. اللہ اکبر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سریرت اور ہماری علانیت دونوں ایک ہو جائے. اگر ہم یہ کر پائیں تو میرے دوستو ہم نے واقعی ایمان کا مزہ چکھ لیا اور ہمارا ٹھکانہ ضرور جنت ہی ہوگا میرے دوستو. تو وہ خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ حسن البصری یہ ایسے آدمی ہیں, یہ خالد بن صفوان اصل میں اپنے علاقے کے سپہ سالار تھے, تو ان کے یہاں مجاہدین جمع ہو کر حسن البصری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ مجدہ سناتے ہیں, یہ تعریف کرتے ہیں. اور مزید کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ قولہ کفعلہ, وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے, اس کا کہنا اور کرنا دونوں ایک ہے, اس کا کہنا کرنا یہ دونوں ایک ہے. میرے دوستو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کہتے ہم زیادہ ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں, بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں زبان زیادہ چلتی ہے, جسم کے اعضاء بہت کم چلتے ہیں. زبانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, لیکن میدان جب عمل کا جائے تو یہاں پر یہ کورے نظر آتے ہیں میرے دوستو. تو کہتے ہیں قولہ کفعلہ, اس کا کہنا اور کرنا دونوں ایک ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ اذا امر الناس, یہ ایسے آدمی ہیں اگر لوگوں کو اچھائی کا حکم دے تو اس پر سب سے پہلے عمل کرتے ہیں.
اگر لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو اس برائی سے سب سے پہلے رکنے والے یہ ہوتے ہیں. اچھائی کا حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں, اور برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے اس برائی سے رکنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ازہد الناس فیما عندهم, لوگوں کے پاس جو دولت ہے وہ سب سے دور آدمی ہے. یہ لوگوں کے پاس جو دولت ہے سب سے دور آدمی ہے. یہ کیا مطلب؟ ان کے پاس جو دولت ہے, ان کے پاس مال ہے, اس کی خواہش کبھی ان کے دل میں آتی ہی نہیں ہے. یہ دور کی بات کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے. ان کے پاس جو دولت ہے اس سے یہ مستغنی رہتے ہیں. میرے دوستو, آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی اچھے لباس پہن لے تو ہمارے دل مچل جاتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی عمدہ گاڑی میں چلے جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہمیں. اگر کسی نے کوئی فلیٹ خرید لیا اور خریدنے والے امام صاحب ہو تو 3 دن 4 دن تک نیند نہیں آئے جی. اگر خریدنے والے کوئی دینی شخصیت ہو تو خوب 10 دن تک غیبت کرے گی. ایسے بھائی لیں گے, کیسے آیا پیسے, کہاں سے پیسے آیا, ان کا بینک بیلنس چیک کرنا, دین بول کو جمانے کے پیسے خوب ہے نا. یہ ہماری حالت ہے میرے دوست. تو ان کے تعلق سے حسن البصری کے تعلق سے کہتے ہیں ازہد الناس فیما عندهم, لوگوں کے پاس جو دولت ہے, ان کے پاس جو چیز ہے اس سے بہت دور رہتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں جو دولت, جو دنیا ہے, اسے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور محمد رسول اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا, ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے اگر میں اسے کروں تو لوگ مجھے محبت کریں اور اللہ بھی مجھے محبت کرے. بہترین نسخہ ہے کہ میں وہ عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ازہد فیما عند الناس یحبک الناس, ازہد فیما عند اللہ یحبک اللہ. لوگوں کے پاس جو ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش مت کر, یعنی دنیا, اسے اپنے طرف لینے یا پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش, اس کی خواہش اور اس کے لیے دل میں ایک ہلچل یہ نہ ہو. لوگ تجھے چاہیں گے, ہے نا, لوگ تجھے چاہیں گے. آج ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کچھ بھی نعمت دوسرے پر نظر آئے فوراً ہاتھ پھیلا دیتے ہیں یا پھر خرچ پوچھتے ہیں, ہے نا. میرے دوستو, یہ مانگنا یہ سب سے بدترین چیز ہے. مومن کبھی بھی مانگتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, جو دینے کا ہاتھ اوپر کا ہے وہ بہتر ہے اس ہاتھ کے جو نیچے سے لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن یہ بھکاری آئیں گے جو ہاتھ پھیلا کر مانگتے آئیں گے, ان کے چہرے میں گوشت نہیں ہوگا, اندر کی دانتیں نظر آ رہی ہوں گی, اور لوگ ان کے چہرے کو پہچان لیں گے دیکھ کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بھیک مانگتے تھے, بھیک مانگتے تھے. لوگوں کے پاس مانگنا یہ ذلت ہے میرے دوستوں, لوگوں کے پاس مانگنا یہ ذلت ہے. ابو بکر صدیق ایک مرتبہ اپنا گھوڑا چلا رہے تھے, چھانٹی ہاتھ سے نصفوں کے نیچے گر گئی. لوگ کھڑے ہیں ان کے پیچھے, نیچے اتر کر اٹھاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ اوپر سے حکم دیتے ہم پہنچا دیتے. کہا کہ لوگوں کے پاس مانگنا مجھے نہیں آتا, لوگوں کے پاس مانگنا مجھے نہیں آتا. سفیان الثوری کہتے ہیں اگر تمہارے چپل کا پٹا بھی کٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو, لوگوں سے مت مانگو. لوگوں کے پاس اپنے آپ کو محتاج مت بناؤ. میرے دوستو, یہ بہت بڑی چیز ہے. جو آدمی اللہ ہی کا ہونا چاہتا ہے وہ اللہ ہی کا رہتا ہے. جو آدمی لوگوں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے, اللہ اسے اسی کے لیے کر دیتا ہے. مانگتے رہتا ہے, زندگی بھر مانگتے رہتا ہے. تو اللہ ہی کے ہو کر رہے, محتاج ہو تو اللہ کے ہو, لوگوں کے محتاج نہ ہو. چاہے وہ جتنا بھی بڑا آدمی ہو, چاہے وہ سارے زمین کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, آپ اس سے دور رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ازہد فیما عند الناس یحبک الناس, لوگوں کے پاس جو دولت, جو شہرت, جو بھی کچھ ہے اس سے اگر تو دور رہے گا لوگ تجھے چاہیں گے, لوگ تجھے چاہیں گے. وہ ازہد فیما عند اللہ یحبک اللہ, اور یہ دنیا سے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے دوری اختیار کر اللہ تجھے چاہے گا, اللہ تجھے چاہے گا. تو میرے دوستو, خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ حسن البصری کی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس کے طرف پھٹک کر نہیں دیکھتے, الٹا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں, لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں, لوگ ان کے اخلاق کے محتاج ہوتے ہیں, لوگ ان کے اچھائی کے محتاج ہوتے ہیں. تو یہ خالد بن صفوان نے جو الحسن البصری کا ڈیفینیشن دیا, یہی ساری تاریخ کہتی ہے میرے دوستو. تاریخ کے اوراق آپ کو الٹائیے, محدثین کے پاس جا کر پوچھئے کہ حسن البصری کون ہے, تو سب بیک زبان کہیں گے یہی الفاظ ان کے ہوں گے جو آپ نے سنے.
تو یہ تھے میرے دوستو الحسن البصری. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف نے بہت بڑا ایوانہ بنایا. یہ حجاج بن یوسف اور حسن البصری کا ٹینشن تھا ہے نا. یہ حجاج بن یوسف نے کسی کو نہیں چھوڑا. اس نے سعید بن جبیر کو قتل کیا, ابن عمر کو قتل کیا. جو بھی اس کا اوپوننٹ معلوم ہوتا, کمپٹیٹر معلوم ہوتا, اس کا منافس یہ محسوس کرتا, فوراً سے ختم کر دیتا. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حج کو گیا عرفات میں, تو لوگ اسے دیکھ کر اس کے پاس نہیں آئے. لوگ جا کے ایک آدمی کے پاس جمع ہو گئے. اس نے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ ابن عمر ہے, عبداللہ بن عمر ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ قتل کر دیے گئے. تو حاسد آدمی تھا ہے نا, کوئی اس کا منافس نہ ہو, یہ اس کی خواہش تھی. تو ایک مرتبہ اس نے ایوانہ بنایا, بہت بڑا پیلس بنایا. بلانے کے بعد بطور ایگزیبیشن سارے بستی والوں کو بلایا کہ آگے دیکھو. بستی والے آئے, انہوں نے اپنے خواب میں بھی ایسا ایک ایوانہ نہیں دیکھا تھا. ایسے ایک پیلس انہوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا. تو بتا یہ رہا تھا میرے دوستو, حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑا ایوانہ بنایا. ایوانہ بنانے کے بعد کہا لوگوں سے کہ آ کر دیکھیں اسے. تو لوگ گئے, جا کر دیکھا کہ بڑا ہی عجیب و غریب ایوانہ ہے. لوگوں نے اشش کیا, تعجب سے دیکھتے رہے. تو یہ خبر حسن البصری کو پہنچ گئی. حسن البصری بھی گئے دیکھنے کے لیے. ایوانہ دیکھے اور اونچی جگہ چڑھ کر کھڑے ہو گئے, اور وہاں سے انہوں نے تقریر شروع کی اور زبردست تقریر کی, اور بتایا کہ ایوانے بنانے والے یہ فرعون اور قارون جیسے ہوتے ہیں, اور فرعون نے بنائے ایوانے اور اللہ نے اسے برباد کر رکھ دیا, اور قارون نے جتنے بھی ایوانے بنائے اللہ نے ایوانے اور دولت کے ساتھ اسے زمین میں دھس دیا. یہ دنیا کے پیچھے جائیں گے کہ یہ دنیا اس ایوانے جیسا ہے, دیکھنے کے لیے خوبصورت نظر آئے گا, لیکن ایک دن گر جائے گا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو انہوں نے خوب آڑے ہاتھ لیا اس ایوانے اور ایوانے بنانے والے کو. تو لوگ سنتے رہے, اور ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ خاموش رہ جاؤ ابو سعید. ان کی کنیت تھے ابو سعید. خاموش رہ جاؤ ابو سعید, آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ایوانہ بنانے والا حجاج بن یوسف ہے, یہ ایوانے بنانے والا حجاج بن یوسف ہے. تو حسن بصری نے کہا کہ خاموش رہو بھائی, یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو ٹوکیں. اگر غلطی کو ٹوکا نہیں جائے, اس پر رد نہیں کیا جائے, تو غلطیاں بڑھتی جائیں گی. اور اللہ نے اہل علم سے وعدہ لیا ہے لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَ, حق کو واضح کر کر دکھائیں گے اہل علم, اور حق کو نہیں چھپائیں گے. تو ایسے موقع پر حق بتانا ضروری ہے مجھے, یہ کہہ کے اور لمبی تقریر, چوڑی تقریر سنائی. اور لوگ جو آئے تھے وہ لوگ, ان کے دل نرم پڑ گئے, آئے تھے دنیا دیکھنے کے لیے, گئے واپس دین لے کر. ان کے دل میں تقویٰ اور اللہ کا ڈر آ گیا, اور سب چلے گئے. اور اس کے بعد ختم ہو گئی مجلس. اور اس کے بعد حجاج بن یوسف کو خبر ملی کہ ایسا ایسا ہوا ہے, ایسے ایسے کیا گیا ہے. اور لوگ آئے تعریف کرنے کے بجائے تمہیں انہوں نے برا بھلا کہا, تمہیں طعن و تشنیع کیا, اور اس کے بعد چلے گئے. تو حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا. دوسرے دن بارگاہ میں جلاد کو بلایا, بلا کر اس نے کہا کہ تلوار اٹھا دو. جلاد نے تلوار اٹھا لی. اور عام طور پر حجاج بن یوسف کے مجلس میں جو بھی لوگ کھڑتے ہیں وہ اپنے کپڑے اوپر اٹھا کر کھڑتے ہیں. وجہ یہ کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ذبح کر دیا جائے اور کپڑے خون سے آلود ہو جائے, اس لیے سب کپڑے اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بار حجاج اتنے غصے میں ہے, کہتا ہے کہ جلاد کو کہ تلوار اٹھا لو, اپنے ہاتھ میں تلوار رکھ لو. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نتا لے کر آؤ. ایک نتا کہتے ہیں ایک چمڑے کی ایک بہت بڑی سمجھیے کہ قالین, وہ بچھا دے, کیونکہ سر مارے تو خون کیا ہو ادھر ادھر نہ جائے, ٹھیک سے اسی چمڑی میں. تو بچھا دیا گیا, اور جلاد کو اس نے کھڑا دیا, اور پولیس کو بھیجا, بولا کہ جا کے حسن بصری کو لے کر آؤ. کہا کہ جا کے حسن بصری کو لے کر آؤ. پولیس والے گئے, جا کر کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے, آپ کی جو آخری خواہش ہے سب سنا دیجیے, چلیے ہمارے ساتھ. تو حسن بصری ایسے چل کر آئے, ایسے گھر سے نکلے گویا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. انہیں موت کی دعوت دی جا رہی ہے, مجلس میں بلانے والا حجاج ہے, اور حجاج کی مجلس سے آج تک کسی نے نہیں بچا. اف کہنے والے کی زبان کاٹ دیتا ہے. یہاں تو ایک لمبی چوڑی تقریر ہو چکی تھی ہے نا, اور بھڑکا دیا گیا, اور اس کے ایوانے کو برا بلا کہا گیا ہے. تو اب حجاج سے کون بچ سکتا ہے؟ تو
تو حسن بصری اپنے گھر سے ویسے نکلے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، معاملے نکل رہے ہیں، اور سیدھے گئے اور اس کے دربار میں داخل ہوئے تو جلاد اور چیزوں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ کیا پروگرام ہے، اور حسن بصری جیسی ایوانے میں داخل ہوئے ان کے ہونٹ ڈھل رہے تھے، اور اس کے بعد مجلس میں ایسے چل کر آئے کہ حجاج بن یوسف پتہ نہیں کیا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جیسے حسن بصری قریب آتے گئے یہ آگے بڑھ کے انہیں پکڑا، ہاتھ چھوما اور سیدھے لے کے جا کے اپنی جگہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد مسائل پوچھنے لگا، یہ مسئلہ کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس حدیث کی شرح کیا ہے، یہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے جوابات دیے، حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم سید العلماء، تم تمام عالموں کے عالم، اور اس کے بعد ان کے ماتھے کو چھومتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو تو تحفے دینے چاہیے، اور تحفے منگاتا ہے، حسن بصری کو تحفے دیتا ہے، حسن بصری تحفہ لیتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ حسن بصری کو لا کر دہلیز پر چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ تو یہ جو جلاد تلوار لے کے کھڑا تھا، اور اس کے بعد جو دربان جو حفاظت کر رہا تھا ایوانے کی، اس نے حسن بصری کے پیچھے تعقب کیا، پیچھے گیا بھاگ کر، جا کر پوچھا کہ حسن بصری صاحب، آپ آنے سے پہلے یہاں پر پروگرام کچھ اور تھا، لیکن آپ مجلس میں آنے کے بعد آپ نے پوری کایا پلٹ دی، آخر کیا ہوا؟ تو کہا کہ جو آپ نے دیکھا وہی ہوا، مجھے بھی کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس نے پوچھا کہ جب آپ مجلس میں داخل ہو رہے تھے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ حسن بصری نے کہا کہ میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی کر دیا، آج مجھے حجاج بن یوسف کی مجلس پر ٹھنڈی کر دے، یہی دعا کیا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا اللہ نے۔ اور یہ حجاج بن یوسف نے، جیسے آپ نے سنا میرے دوستو، کسی عالم کو نہیں چھوڑا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، لیکن الحسن البصری کے معاملات میں یہ بالکل چوہا بن جاتا، بالکل گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا۔ حسن البصری کو دیکھتا یہ چوہا بن جاتا، مجلس میں ورغلاتے رہتا، وہ داخل ہو تو بالکل ٹھنڈا ہو جاتا، بالکل آف ہو جاتا، اور ویسے ہی ہوا اس دن، بالکل مکمل آف ہو گیا، اور حسن البصری بڑی آسانی سے بات سنا ہے، اسے نصیحت کی، اللہ سے ڈرا، اور اس کے بعد مجلس سے باہر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، حجاج بن یوسف مرنے کے بعد اس کی بڑی بدترین موت ہوئی، تڑپ تڑپ کر وفات پایا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے جب بھی حجاج کا نام لیا لعنت بھیجی، نام لیا لعنت بھیجی۔ لوگ آ کر حسن بصری سے پوچھے کہ حجاج کا نام آپ لیتے ہیں لیکن آپ لعنت نہیں بھیجتے کیوں؟ سب بھیجتے ہیں، گویا کہ ہمارے پاس ٹرینڈ ہے، لعنت بھیجنا ہمارا رات اور دن کا شیوا ہے، آپ بھیجتے ہی نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا؟ حسن بصری پوری بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اسے اپنے حساب میں نہیں لا سکتے۔ اللہ نے 99 جس نے قتل کی اسے معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ جن لوگوں نے مومنین کو آگ میں اٹھا کر پھینکا، جن لوگوں نے مومنین کو جلایا، ان کے تعلق سے اللہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جلایا تو ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ معافی مانگ لیتے ہم معاف کر دیتے۔ اب یہ لوگ معافی مانگ لیتے، میرے دوستو، مومنین کو انہوں نے جلایا، عورتوں کو، بچوں کو انہوں نے جلایا، اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم توبہ کر لیتے ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی برائی کر رہے تھے، انہوں نے ان سے ٹوکا، اللہ سے ڈرایا، کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ مت کرو۔ تو مسلسل 3 دن تک اللہ سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ وہ صاحب نے برائی چھوڑ دی۔ چند دنوں کے بعد وہ صاحب وہاں سے گزرے تو وہ صاحب کو دیکھا کہ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، پھر وہی غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ صاحب کو غصہ آیا، کہا کہ واللہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات سن کر کہا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھا رہا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، اسے جہنم میں ڈالتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے،
99 قتل کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نے توبہ کرنا چاہا تو توبے کے دروازے کھلے ہیں۔ تو حسن بصری کی فقہ اور ان کی سمجھ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حجاج جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہا کہ حجاج جہنم میں جائے گا، کہا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، امکان ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف کر دے۔ جیسے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اس نے ایمان کا اعلان کیا ہے نا، کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اسی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، کہا کہ زبان بند کر دے، اور اس کے بعد ڈوب گیا۔ اور اہل علم تفسیر میں کہا کہ اگر وہ توبہ کر کے ہو سکتا اللہ سے معاف کر دے۔ جبرائیل نہیں چاہا کہ اس کی معافی ہو جائے، جبرائیل نہیں چاہا کہ اس کی معافی ہو جائے، اس کے ظلم بہت زیادہ تھا، اسے سیدھا جہنم جانا ہے، اس لیے جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال کر اسے دبا دیا۔ اگر وہ اس وقت بھی معافی چاہتا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ تو میرے دوستو، یہ حسن البصری کے فقہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اچھا چاہے جو بھی ہو، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے لیے نصیحت ہے میرے دوستو کہ اللہ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ رحمت کرنے والا ہے نا۔ بعض لوگوں نے اللہ سے ڈرا کے ایسے بتا دیا کہ گویا اللہ تعالیٰ جلاد ہے، مارتا ہی رہتا ہے۔ نہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، آپ 99 نام اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ کو 80% ایسے نام ہیں جو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو آپٹیمسٹک بناتے ہیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان، رحیم، غفور، ستار، ستار کا معنی تمہارے گناہوں کو ڈھانکنے والا، چھپانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو 80% ایسے نام ہیں جو رحمت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور صرف 20% ایسے نام ہیں جو ڈراتے ہیں، جہنم کی طرف آپ کو لے کر جانے کی تاکید کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم جتنا بھی گناہ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ بارگاہ میں آپ صحیح معنی میں توبہ کریں گے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ میرے دوستو توبے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ آپ سے کہتا ہے کہ استغفروا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں، ہم اور آپ کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کروائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک صاحب آئے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ورضی عنہ کے پاس، آ کر کہا کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا کروں میں؟ حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، آ کر کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کہا کہ استغفار کرو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، آ کر کہا کہ بہت قسم پرسی کی حالت ہے، فقر و فاقہ ہے، اے حسن بصری آپ کچھ بتائیں۔ حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو۔ کہ جو شاگرد تھے وہ بہت تعجب کا اظہار کیا، کہا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بچہ نہیں ہے تو آپ نے کہا استغفار کرو، ایک صاحب آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے کہا استغفار کرو، ایک صاحب نے آ کر فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ سب کے لیے ایک ہی حل ہے، کہا کہ یہی کا حل ہے۔ کیا آپ نے اللہ کی آیت نہیں سنی؟ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ نوح، سورہ نوح میں یہ آیت ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے قوم والو اللہ سے استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی تلافی کر لو، اللہ تمہارے بچے اور دولت میں اضافہ کرے گا، اللہ کے پاس آپ استغفار کر لو، اللہ تمہارے بستیوں کو آباد کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سے تم ذرا بھی نہیں ڈرتے؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے نوح نے جو کہا، اس آیت کو حسن البصری یہاں پر پڑھ کر بالکل ان تین مسئلوں کے وہاں پر وہی حل ہے، بستیوں کی آبادی، بچے نہیں ہیں، بارش کے لیے اللہ نے کہا استغفروا، استغفار کرو، استغفر اللہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یہی استغفار کا معنی ہے، استغفار کا یہی معنی ہے میرے دوستو۔ جو آدمی صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ استغفار کرے گا، گویا کہ اسے دھو دیا جاتا ہے۔ گناہوں کو دھلانے کے لیے استغفار کا صابن استعمال کرے آپ،
استغفار یہ گناہوں کو بلڈوز کرتا ہے میرے دوستوں. آدمی زبان پر استغفار جاری رکھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتوب الیہ. یہ آدمی کا پیشہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیزی ہوتے, فیصلے سناتے, بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, ڈیلیگیشنز, قبائل, سب کچھ ہے, لیکن زبان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر خاموش نہیں رہتا. ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ استغفار کیا ہے. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا ہے. استغفر اللہ آسان ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ فلمی گانے اچھے گائیں گے, ہے نا, لیٹسٹ پکچر کیا آیا ہے وہ بتائیں گے, موٹے موٹے الفاظ اور آکسفورڈ انگلش گالیوں کے طور پر سنا سکتے ہیں, لیکن استغفر اللہ کا یہ معاملی جملہ زبان میں نہیں لا سکتے, ہے نا. میرے دوستو یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ مسلمان کس لیے ہیں؟ کیوں اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ استغفر اللہ یہ کم از کم آدمی کی زبان میں جاری ہو. آج سے آپ ٹھان لیں کہ یہ آپ کا وتیرہ ہو. جب زبان خاموش ہے استغفر اللہ کہو. میرے دوستو اس کا زبردست پاور ہے, گناہوں کو دھوتا ہے. آپ کے مسائل کا اسی میں حل ہے. انشاءاللہ اگر کبھی استغفار کا تفصیلی بیان کرنے کا موقع ملے, اس کے اور کارنامے ہم بیان کریں گے کہ استغفار سے کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال حسن البصری نے یہی سولوشن بتایا کہ استغفار کرو, اور ان لوگوں نے استغفار کیا اور انہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا. ایک مرتبہ حسن البصری مجلس میں بیٹھے ایسی دعا کر رہے ہیں, اللہ کے پورے ناموں کو لے رہے ہیں, پورے اسماء و صفات کو حساب ملا رہے ہیں, اور جم کر دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے, دشمنوں کی بھلائی کے لیے, دشمنوں کی اچھائی کے لیے. ان کے شاگردوں نے کہا کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ آج مجھے قرآن کی ایک آیت پر غور کرنے کا موقع ملا. اللہ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جس نے گناہوں کو معاف کیا, جس نے دشمنوں کو معاف کیا, اصلاح کر لیا, اس آدمی کے لیے خاص اجر اللہ دے گا, ایک اسپیشل اجر ہے. جس نے معاف کیا لوگوں کو اور اصلاحی کام کی, دشمنیوں کو دور کیا, دوریوں کو دور کیا, ایک کام کسی نے کیا تو ہمارے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ خاص اجر مجھے چاہیے, وہ جو خاص اسپیشل اجر ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے, اس کے لیے کر رہا ہوں. شاگردوں نے کہا کہ اس کے لیے, دشمنوں کے لیے اتنی دعائیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن بن جائیں. شاگردوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن بن جائیں. آپ کی زبان, آپ کا تقویٰ, آپ کا اللہ کا ڈر, آپ کی اتنی دعا ہم کو نہیں مل رہی ہے, دشمنوں کی مل رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن بن جائیں. انہوں نے مذاق سے کہا, حسن بصری نے ہنس کر کہا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے, یہ آیت نے مجھے اتنا متاثر کیا, قرآن کی آیت نے اتنا متاثر کیا. میرے دوستو ایک مرتبہ ایک مجلس میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ان کے شاگرد ہیں بیٹھ کر ایک حدیث, ایک مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں. حسن بصری نے کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں احادیث جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں, آپ لوگ جو اصل میسیج جو بتایا جا رہا ہے اسے ہٹ کر کہیں اور جا رہے ہیں. یہ مسائل ہمارے خیر و برکت کے لیے ہیں, جھگڑنے کے لیے نہیں. تم سے میں بڑا ہوں یا تم سے میں بڑے ہیں, دلیل دے کے تمہیں خاموش کرائیں, اس کے لیے مسائل نہیں ہیں. یہ ہر مسئلے کے پیچھے تقویٰ ہے, ہر مسئلے کے پیچھے اللہ کا ڈر ہے, یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں سکھائے گا. تو میرے دوستو حسن بصری نے بہترین نصیحت کی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یہ مال و دولت نے بہت پریشان کر رکھا ہے, کیا کریں اس کا؟ تو لوگ آ کے ان سے نصیحت پوچھتے, خاص طور پر جو گورنرز ہوتے, جو دنیا میں ڈوب ڈوب کے دل میں ان کا زنگ چڑھ جاتا, وہ آ کر ان سے نصیحت پوچھتے. ایسے 2 جملے کہتے کہ آدمی پانی پانی ہو جاتا. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دینار اور درہم ہیں یہ ایسے بدترین دوست ہیں, ایسے بدترین دوست ہیں, آپ کے پاس جانے کے بعد آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, آپ کے پاس سے جانے کے بعد فائدہ پہنچاتے. صحیح بات ہے, دینار آپ اپنے تجوری میں رکھیں گے, درہم آپ اپنے پیکٹ میں رکھیں گے تو فائدہ نہیں پہنچائیں گے, جب تک آپ اٹھا کر نہیں دیں گے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایسے بدترین دشمن ہے جو آپ سے بچھڑ کر آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, تو آپ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ وہ آدمی جو ہے غور کرنے لگا اور ان کی جو ہے جسم میں تعصب کے آثار آئے. تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یہ دنیا اور یہ دین, یہ دونوں کیسے لے کر چلے؟ بہترین سوال ہے, ہم سب کے لیے ضروری ہے سوال. یہ دنیا اور دین کو کیسے لے کر چلے؟ تو حسن بصری نے کہا یہ دنیا اور دین یہ مشرق اور مغرب جیسے ہیں.
مشرق اور مغرب جیسے ہیں. آپ ایک کی طرف قریب ہوں گے تو دوسرے سے دور ہونا ضروری ہے. ایک کی طرف قریب ہوں گے تو دوسرے سے دور ہونا ضروری ہے. آپ مشرق کی طرف چل کر گئے تو مغرب سے آپ دور ہوتے جائیں گے, مشرق کے قریب آپ قریب ہوتے جائیں گے. معنی یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کے قریب جائیں گے تو دنیا سے دور ہونا ضروری ہے. دنیا دل میں رکھ کے آخرت سے قریب ہو نہیں سکتے, دنیا سے دوری یہ ضروری ہے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک ایسی بکری نظر آئی جس کے کان بڑے ہیں اور مردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو مردار ہے اور اس کے بعد بکریوں کی کیٹیگری کی بدترین بکری ہے جس کے کان بڑے ہوتے ہیں, وہ پاگل بکری ہوتی ہے, کوئی خریدتا نہیں اسے. تو یا رسول اللہ مردار ہے اور اس کے بعد ایسی کیٹیگری کی بکری کون خریدے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی دنیا ہے میرے دوستو, یہی دنیا ہے, دنیا کی یہی مثال ہے. اس کے پیچھے جاؤ گے تو دھوکہ ہے. مردار کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے, کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو میرے دوستو حسن بصری نے بالکل صحیح بات کہی کہ دنیا اور دین میں فرق مشرق اور مغرب جیسا ہے. آپ ایک کے قریب ہوتے جائیں گے تو دوسرے سے دور ہونا لازمی ضروری ہے. کتنی بہترین بات ہے, دیکھیے یہ اس آدمی کی بات ہے جس نے اس دنیا اور دین کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت میں غوطے لگائے ہیں, وہی آدمی سے باتیں بتا سکتا ہے. ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے درمیان آتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج میں نے بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا منظر ہے؟ کہ آج میں بشر بن مروان, عبد الملک بن مروان خلیفے کے بھائی کی وفات پر اسے دفن کرنے کے لیے گیا تھا. لوگوں کے ساتھ جنازہ لے کے دفن کرنے کے لیے گیا. جب ہم لوگ پیلس سے نکلے تو ہمارے سامنے کالے لوگ, ان کے یہاں بھی ایک آدمی مر گیا, افریقی لوگ, حبشی لوگ. تو ان لوگوں نے بھی اپنے ساتھ جنازہ لے کر ہمارے ساتھ چلنے لگے. میں یہ جنازہ دیکھا اور یہ جنازہ دیکھتا گیا اور ہم گئے اسی قبرستان میں. ان لوگوں نے دفن کیا, ہم لوگوں نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد ہمارے لوگ چلے گئے اور وہ لوگ بھی چلے گئے. میں دور آ کر پلٹ کر دیکھا تو مجھے معلوم نہیں ہوا کہ قبر حبشی کا ہے یا بشر بن مروان کا ہے. قبر میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوا, دونوں کی خبر وہی ہے, دونوں مٹی میں چلے گئے. یہ تھا ایوانے میں, یہ تھا پیلس میں, یہ تھا دنیا میں, بادشاہ خلیفہ پتہ نہیں کیا کیا, اور معمولی کالا کلوٹا آدمی اپنی زندگی گزارا. لیکن دونوں کی آخرت, فائنل ریزلٹ, آخری ٹھکانہ یہی کالی کھوٹری ہے, یہی کالی جگہ ہے, یہیں پر واپس آنا ہے. تو شاگرد رونے لگے اور یہ دیکھیے کس جگہ سے کہاں سے عبرت لے رہے ہیں. مومن ایسا ہی ہوتا ہے نا, مومن کا دیکھنا اور اہل علم کا دیکھنا اور عام آدمی کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. عام آدمی دیکھتا ہے چلے جاتا ہے, لیکن مومن دیکھ کر اسے عبرت حاصل کرتا ہے, اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوستوں اسی طریقے سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ دنیا کیا چیز ہے بتائیے, دنیا کیا چیز ہے بتائیے. تو حسن البصری نے کہا یہ دنیا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, یہ دنیا میں آدمی آتا ہے روتے ہوئے پریشانی سے اور جاتا ہے روتے ہوئے, ہے نا. یہ دنیا میں رہتا ہے تو پریشان رہتا ہے, یہ دنیا میں رہتا ہے تو کمانے کی لگی رہتی ہے, اسے پیٹ پالتے رہتا ہے. یہ دنیا مصیبتوں کا اڈا ہے, یہ دنیا پریشانیوں کا مرکز ہے. یہاں پر آپ اتنا ہی رہیے جتنے سے آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. یہاں پر ٹہر کر آپ کو آخرت بنانا ہے, دنیا پر ٹہر کر آپ کو آخرت بنانا ہے. وہ سوچیے, آپ دنیا پر ٹہر کر دنیا بنانے کی سوچیں گے تو تکلیف میں رہے گی. اور یہ قرآن کی آیت ہے میرے دوستو جسے حسن بصری نے سنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. وہ چاہے جتنا بھی کروڑ پتی ہو جائے, جتنی بھی دولت جما لے, اسے خوشیاں نہیں ملتی, وہ عیش و آرام سے نہیں رہ سکتا, اطمینان سے رہ نہیں سکتا. بلکہ یاد رکھیے دولت جمع ہونے آدمی اور پریشان ہوتا ہے, اس کی اطمینانی جاتی رہتی ہے, اس کا چین و سکون جاتے رہتا ہے. یہ دولت آدمی کو پریشان کرتی ہے. یہ دولت سے دوری, جس کے پاس دولت نہیں, جو روٹی کھاتا ہے پہنتا ہے, یہ آدمی سب سے زیادہ سکون سے رہتا ہے. میرے دوست اللہ اکبر. حسن البصری کی کتنی بہترین بات ہے. دیکھیے حسن البصری سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ شیخ صاحب میں آپ جیسا رہنا چاہتا ہوں, آپ جیسا رہنا, آپ کو میں ہیرو بنا چاہتا ہوں. کیف اکون مثلک,
حسن آج ہمارے ہو تو کہیں کیا ہے ہیرو جی میرے وہ دیکھو بھائی میں کیسا نہ بول سکوں جی. حسن بصری نے کہا کہ پاگلوں کی طرح بک رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حزلنا دنیانا حزلنا دیننا. ہم وہ لوگ ہیں ہم نے ہمارے دین کو دبلا پتلا کر لیا. وہ سمنا دنیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کو موٹا تازہ کر لیا. وہ اخلاقنا اخلاقنا ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمارے اخلاق کو بدترین بنا لیے ہیں. اور جددنا ثیابنا ہمارے اخلاق کو ہم نے پرانے کر لیے اور ہمارے کپڑوں کو ہم نے نیا کر لیا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی بیٹھ کر وقت کھانے کا ہوتا ہے تو خوب کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے کہ کھڑ بھی نہیں سکتا, اور اس کے بعد اٹھ کر کیا کرتا ہے, گندگی پھیلاتا ہے, خیر نہیں پھیلاتا, اور اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر لوگوں پر حکم چلاتا ہے, مسکینوں پر حکم چلاتا ہے, غریبوں پر حکم چلاتا ہے, کام والوں پر ظلم کرتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم سے آگے پوچھتے ہو کہ ہم جیسے کم بنے, ہم جیسے ہرگز مت بنو, ہم جیسے ہرگز مت بنو. حالانکہ انہوں نے جو بھی بتایا اس میں سے ایک بھی حسن بصری کا اس میں دخل نہیں, لیکن آدمی کے اندر عاجزی دیکھیے, آدمی کے اندر عاجزی دیکھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے عاجزی اپنے اندر لائی, جس نے اللہ کے لیے انکساری اپنے اندر لائی, اللہ اسے چڑھا دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. یہی عاجزی کے بارے میں ایک مرتبہ حسن بصری کے شاگرد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ عاجزی کسے کہتے ہیں. حسن بصری خاموشی سے سن رہے, گفتگو ہو رہی ہے. تو آخر کار شاگردوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ بتائیے کہ عاجزی کسے کہتے ہیں. تو حسن بصری نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو بہت بول دیا, اور میں کیا بتاؤں, اگر بتاؤں تو مختصر ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ ان تلقى اخاك والا وان تظن هو خير منك. عاجزی کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی مسلمان سے ملو اور تمہارے دل میں بات ہو کہ وہ تمہارے سے افضل ہے. کتنی بہترین بات دیکھی. یہ اگر کسی نے اپنے اندر سوچنا ایسا شروع کر لیا تو اس کے اندر تکبری نہیں ہوگی. آج ہم ملاقات کرتے ہیں تو حق دے کے ملاقات کرتے ہیں, اور ہمارے اندر اتنی تکبری ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے افضل ہیں, ہم اس سے بہتر ہیں, ہم اسے اچھا جانتے ہیں, ہم اس سے زیادہ پڑھے چکے ہیں, ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں. دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے, اور یہ عاجزی کے بالکل خلاف ہے. عاجزی یہ ہے آپ چاہے جو بھی ہو لیکن اپنے بھائی مسلمان سے ملاقات کریں تو آپ کے دل میں بات ہو کہ وہ تم سے بہتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. ایک آدمی گندا برا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ ایک آدمی برا اور گندا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ایک صفت کافی ہے, چاہے جتنا بھی اچھا ہو, چاہے جتنا بھی نمازی ہو, چاہے حاجی ہو, عمرہ کرنے والا ہو, وہ اگر کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ برائیوں کا اڈا ہے. اور کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس پر جم کر عمل کر رہے ہیں. میرے دوستو حسن بصری کی تعلیمات دیکھیے, اللہ رب العزت نے انہیں اتنی شہرت دی اور اتنا بڑا بنایا, وہ اس وجہ سے کہ ایک آدمی آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ ہم تم جیسے ہونا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ مجھ جیسے مت ہو, مجھ سے بہتر ہونے کی کوشش کرو, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہی میرے دوستو تقوی کی علامت ہے. اور بھی تفصیل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوتا جا رہا ہے, صرف میں ان کی وفات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, پیدا ہوئی 21 ہجری میں, وفات ہوئی 110. لگ بھگ اللہ نے انہیں 90 سال دیے تھے اور لمبی زندگی انہوں نے پائی اور بہت خیر عام کیے. اور انہوں نے اپنے وفات پاتے ہی یہ روڈ میں اتنے فلیٹس, وہ روڈ میں اتنے فلیٹس, اتنے کچھ بھی نہیں چھوڑے, ہے نا. انہوں نے چھوڑا تو شاگرد چھوڑے, چھوڑا تو علم چھوڑا, چھوڑا تو تقوی چھوڑا, چھوڑا تو زہد چھوڑا. اور یہ وفات پانے سے پہلے ان کے زمانے میں دوسرے ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام تھا ابن سیرین. ان کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجلس میں ہم تھے, مسجد میں ہم تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو اتنے میں ایک پرندہ آیا اور ہم میں سے جو سب سے بہتر تھا اسے لے کر اڑ گیا. تو محمد بن سیرین نے جیسے ہی خواب سنا, آدمی کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو ان قریب حسن بصری کی وفات ہونے والی ہے, ان قریب حسن بصری کی وفات ہونے والی ہے. اور کہتے تھے کہ ہم میں سے بہتر وہی ہیں, ہم میں سے بہتر وہی ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا دوسرے دن جمعے کا دن تھا, حسن بصری وفات پا جاتے ہیں. حسن بصری جمعے کی رات وفات پا جاتے ہیں.
اور یہ جو وفات پائے ان کی جنازے کی نماز تاریخ میں لکھا جانے والا واقعہ ہے۔ جمعے کا دن تھا، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور جمعہ پڑھنے کے بعد اتنی پبلک ساری دنیا سے آئے، آس پاس کے علاقے سے پورے لوگ آئے کہ اس دن اس مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں ہے، سیدھے لوگ جو ہے مغرب کے لیے چلے گئے۔ کہاں پہ عصر موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا، لوگوں نے بعد الگ الگ نماز پڑھی۔ تو تصور کریں کہ کتنا بڑا مجمع ہوا ہوگا اور کتنی بڑی تعداد آئی ہوگی۔ اگر کسی کی وفات میں اتنی بڑی تعداد آتی ہے اور آنے والے پورے کیا ہیں؟ علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آنے والے پیسوں کے لیے آنے والے نہ ہوں، آنے والے بیکار جو ہے لوگ نہ ہوں، آنے والے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ایمانی مالدار، تقوی کے مالدار، ایسے لوگ آئیں، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو تو اس آدمی کے تقوی کے لیے سیل ہے میرے دوستو۔ تو حسن بصری 110 ہجری وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اور بھی بہترین باتیں وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، پھر اگر موقع ملے تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں، جو جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں حسن بصری یہ صحابہ میں سے تھے یا پھر تابعین میں سے تھے؟ یہ تابعین میں سے تھے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں سید التابعین کہا، تابعین کے سردار کا لقب انہیں دیا۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ استغفار کے صیغے کیا ہیں، استغفار ادا کرنے کے لیے کیا جملے استعمال کریں؟ سب سے مختصر جملہ استغفر اللہ، یہ کافی ہے۔ استغفر اللہ یہ آدمی کہے یہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی آدمی جوڑ سکتا ہے۔ اور استغفار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دعا سکھائی جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سید الاستغفار۔ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ زبردست استغفار ہے، آدمی کو چاہیے کہ اسے یاد کریں اور اسے بار بار پڑھتے رہیں۔ استغفار کے صیغوں میں سب سے پاورفل صیغہ ہے، اس میں آدمی اللہ سے معافی چاہتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور اپنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں کہتا ہے کہ اللہ میں نے کی اور تو معاف کرنے والا ہے۔ اور دعا کے آخر میں کہتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا تو ہے۔ دنیا میں دولت دے سکتا ہے کوئی، مدد کوئی کر سکتا ہے، لیکن مغفرت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ سید الاستغفار کے نام سے مشہور ہے، آدمی کو چاہیے کہ اسے یاد کرے اور اسے بار بار پڑھتے رہے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں حجاج بن یوسف نے بعض صحابہ کو مارا، آپ نے کہا، تو عبداللہ بن عمر کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی ہیں جنہیں حجاج بن یوسف نے نقصان پہنچایا؟ یہی سوال ہے۔ مجھے فی الحال عبداللہ بن عمر ہی کا نام یاد آ رہا ہے، اس کے علاوہ سعید بن جبیر ہیں، اس کے بعد نوح ہیں، یہ سب تابعین میں سے تھے جنہیں حجاج بن یوسف نے نقصان پہنچایا، لیکن صحابہ میں سے صرف فی الحال مجھے ابن عمر یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال یہ کر رہے ہیں حجاج بن یوسف مسلمان ہے یا نہیں؟ میرے دوستو یہ قرآن کا حافظ تھا اور یہ قرآن کا ٹیچر تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا تھا اور رات میں جب تک نہیں سوتا جب تک قرآن نہ پڑھ لے، اور اس کا احسان ہم لوگ میں سب پر ہے، جتنے بھی مجلس بیٹھے سب پر حجاج بن یوسف کا احسان ہے۔ کیسے کہ قرآن میں 7 منزل ہیں، یہ 7 منزل بنانے والا یہی تھا، ہر روز ایک منزل پڑھتا تھا۔ اور اس کے بعد ہندوستان پہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ محمد بن قاسم جو آئے ہندوستان میں، یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اور جو لشکر اس نے بھیجا اپنے پیکٹ خرچے سے بھیجا، کیونکہ خلیفہ سے پوچھا تو خلیفہ نے کہا پیسے نہیں ہیں، تو لشکر تیار کیا، اپنے خاص خرچے سے تیار کیا۔ خلیفہ اس وقت سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ پیسے چاہیے، تو کہا کہ نہیں پیسے نہیں ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے خاص پیسوں سے لشکر تیار کیا اور ہندوستان کی طرف بھیجا، اور ہندوستان میں جب آئے لشکر لے کر، یہاں پر دائر نامی ایک ہندو بادشاہ تھا جس نے حاجیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو لشکر آیا تو ان کو رہا کیا،
تو یہ احسانات حجاج بن یوسف کے ہیں. اور حجاج بن یوسف وہ آدمی ہے جس نے قرآن میں زیر و زبر کو آفیشیل کیا. اگر قرآن میں زیر و زبر نہ ہوتے تو نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ دوسرے پڑھ سکتے ہیں. یہ زیر و زبر کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہے نا. یہ زیر و زبر لگانے والا, اسے آفیشلائز کرانے والا حجاج بن یوسف تھا. اس کے بہت سارے دوسرے بھی کارنامے ایک کنٹروورشل شخصیت تھی, نیکیاں بھی تھی, برائیاں بھی تھی. اس لیے حسن بصری نے کیا کہا, اللہ کی رحمت وسیع ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہر قسم کی چیزوں کو سمونے کی طاقت رکھتی ہے. اللہ اعلم.